السلام علیکم عزیز دوستو، آج ہم نے آپ کے لیے ایک مائکروسافٹ ایکسل میں شیٹ تیار کی ہے، ورک شیٹ، اور اس میں آپ اردو زبان میں کام کر سکتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ آپ داخلے کے امتحانات اس میں تیار کر سکیں، یا آپ خود امتحان دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور سوالات آپ کے پاس ہیں تو ان کو آپ یہاں پہ لکھنے کے بعد اپنا امتحان خود لے سکتے ہیں، تاکہ یہ سوالات جو ہیں یہ آپ کے ذہن میں رہیں اور ان کے جوابات آپ اچھی طرح سے جان سکیں۔ تو کسی ادارے کے لیے بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مدرسے یا ادارے کا نام آپ لکھیے گا، سال اور جماعت لکھیے، اور طالب علم کا یا طالبہ کا نام لکھیے۔ اس کے بعد یہ جو سرخ رنگ میں لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کو آپ تبدیل کر سکتے ہیں، رول نمبر لکھ سکتے ہیں اور تاریخ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سوالات دیکھیے، پہلے آپ نے سوال لکھنا ہے، پھر پہلا اختیار سوال کا کیا ہے، دوسرا اختیار آپ کیا دے رہے ہیں، تیسرا کیا ہے، اسی طرح سے چوتھا اختیار۔ تو ہر سوال کے لیے 4 جوابات آپ لکھیے گا، جس میں سے ایک صحیح ہوگا اور باقی 3 غلط ہوں گے۔ درست جواب کا نمبر جو ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیے گا، یعنی جیسے یہ پہلا سوال ہے، سب سے پہلے انسان کا نام کیا تھا، اور پہلا اختیار ہے آدم علیہ السلام، دوسرا نوح علیہ السلام، تیسرا اسماعیل علیہ السلام، اور چوتھا اسحاق علیہ السلام۔ تو اس کا درست جواب جو ہے وہ پہلا ہے۔ اس طرح سے ہر سوال کے لیے آپ درست جواب جو ہے وہ لکھ لیجئے، تاکہ کمپیوٹر جو ہے آپ کے لیے نتیجہ از خود بنا سکے۔ تو یہاں پہ آپ کو طالب علم کا جواب بھی نظر آ رہا ہے اور حاصل کردہ نمبر۔ یہ اس سے پہلے جس بچے کا یا جس طالب علم کا ہم اگزام لے چکے ہیں، امتحان لے چکے ہیں، یہ اس کے نمبر ہیں۔ اگر آپ یہ ریفریش کا بٹن دبا دیں گے تو یہ نمبر غائب ہو جائیں گے، اور اب آپ ایک نیا امتحان لینے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ یہ اردو آپ کس طرح سے لکھیں گے۔ آپ انٹرنیٹ کی براؤزر میں، یعنی فائر فاکس یا کروم یا کسی بھی براؤزر میں تلاش کر سکتے ہیں urdu.ca، یا ڈائریکٹ اس کا ایڈریس لکھیے براہ راست، یعنی www.urdu.ca۔ یہاں پہ اردو فونٹ نصب کیجئے، نوری نستعلیق، اور پھر اس کے بعد اردو فونیٹک کی بورڈ جو ہے وہ آپ انسٹال کیجئے۔ یہ 2 کام آپ نے کرنے ہیں۔ جب یہ 2 کام آپ کر چکے ہیں تو آپ اردو لکھنے کے قابل ہوں گے۔ آپ اپنے مائکروسافٹ آفس میں یا ای میل میں یا مائکروسافٹ ایکسل میں ہر جگہ آپ اردو اور عربی دونوں زبانوں میں لکھ سکتے ہیں۔ تو ہم واپس اپنی شیٹ کی طرف آتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ یہ چیزیں آپ نے لکھ لیں۔ بالفرض میں نے اس وقت یہاں پہ 10 سوالات لکھے ہیں، اور اب ہم چلتے ہیں۔ یہ 2 شیٹیں ہیں، یہ ٹیسٹ ڈیٹا کے نام سے ہے اور ایک انٹری ٹیسٹ کے نام سے۔ انٹری ٹیسٹ پر آپ آ جائیے۔ یہاں پہ کچھ بٹن ہیں جس میں ویژول بیسک جو کمپیوٹر لینگویج ہے اس کے اندر کچھ کام کیا گیا ہے۔ آپ اس بٹن کو دبائیے، اور جو نام آپ نے وہاں پہ لکھا ہے، مدرسے یا ادارے کا نام، وہ یہاں پہ آ جائے گا، طالب علم کا نام بھی آ جائے گا، اور اس کا رول نمبر جو آپ نے لکھا ہے وہ بھی آ جائے گا، یعنی اس شیٹ پر جو آپ نے لکھا ہے۔ دوسری شیٹ جو اس سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے وہ یہاں پہ از خود آ جائے گا۔ اب آپ یہ بٹن دبائیے، شروع کیجئے۔ نام آ گیا ہے محمد اسلم خان، رول نمبر یہ ہے، اور سوال نمبر 1، سب سے پہلے انسان کا نام کیا تھا؟ آدم علیہ السلام۔ اگلا سوال، اس کو دبائیے۔ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ تو یہ آپ کو اختیارات نظر آ رہے ہیں، اس میں یہ چوتھا جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگلا سوال، قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ البقرہ۔ اگلا سوال، ھذا من فضل ربی کس پیغمبر نے کہا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اگلا سوال، جاء رجل من اقصى المدینہ، شخص کا نام کیا تھا؟
حبیب نجار. اگلا سوال یعنی چھٹا سوال ہے، سوال کا نمبر بھی آپ دیکھ رہے ہیں. حضرت معاذ بن جبل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شہر کا امیر بنا کے بھیجا؟ یمن کا امیر بنا کے بھیجا تھا، لیکن ہم یہاں پہ غلط اختیار کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے ہمارے نمبر ٹھیک طرح سے کاؤنٹ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اگلا سوال، تفہیم القرآن کے مصنف کا نام مولانا مودودی صاحب ہیں، لیکن ہم احمد علی لے لیتے ہیں تاکہ ایک اور ہم غلطی کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ ہمارے نتائج ٹھیک ہیں یا نہیں. دموع کے معنی کیا ہیں؟ آنسو. اگلا سوال، جرات کے معنی کیا ہیں؟ ٹڈی. سوال نمبر 9 ہے. اور 10واں سوال ہے، ضب کس جانور کا نام ہے؟ کوہ. 10 سوال پورے ہو چکے اور ٹیسٹ از اوور. تھینکس. اوکے، نتیجے پہ کلک کیجئے. 8 نمبر ہیں 10 میں سے، ٹھیک ہے. اور 10 سوال اس لیے ہمارے سامنے آئے کہ آپ یہاں پہ دیکھیے 10 سوال پوچھے جائیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے. اگر ہم اس کو 5 کر دیتے ہیں تو اب 5 سوال پوچھے جائیں گے. اور یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اس وقت 10 سوال ہی ہیں. آپ یہاں پہ جتنے سوال چاہیں لکھ سکتے ہیں. فی الحال ہم نے اس کو 500 سوالات تک محدود رکھا ہے، لیکن بہرحال اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے. اور اگر آپ لینگویج سمجھتے ہیں ویژول بیسک تو آپ اس میں خود تبدیلی کر سکتے ہیں. اور اگر ضرورت محسوس کریں تو آپ کمنٹ میں لکھ دیجئے گا، ہم اس میں تبدیلی کر کے آپ کے جو آپ کی ڈیمانڈ ہے اس حساب سے ہم اس کو سیٹ کر کے دوبارہ آپ کے لیے اپلوڈ کر دیں گے. ایک اور بات جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے سوال آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ ضرور یہاں پہ لکھ دیجئے گا. مثلا 100 سوال یا 50 سوال یا 20 سوال یہاں پہ آپ لکھ کے اس کو انٹر دبا دیجئے گا. اور نئے طالب علم کے لیے جب آپ ٹیسٹ تیار کریں تو ریفریش کا بٹن دبا دیجئے تاکہ یہ یہاں سے پچھلے طالب علم کے جوابات اور اس کے حاصل کردہ نمبر غائب ہو جائیں. ایک اور کام یہ کیجیے گا کہ جو درست جوابات ہیں اس کو آپ اس کالم کو کلک کیجئے، پھر اس کو آپ ہائڈ کر دیجئے، ٹھیک ہے، تاکہ اگر طالب علم اس صفحے کو دیکھ بھی لے تو وہ صحیح جواب معلوم نہ کر سکے. اور دوسری بات یہ کہ آپ ریویو ٹیب پر آ جائیں اور پروٹیکٹ شیٹ پر آ کے اس شیٹ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. کوئی پاسورڈ دے دیں تو جو سوالات آپ نے لکھے ہیں اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکے گا. تو یہ کام آپ نے کرنے اور اس کے بعد آپ ٹیسٹ کی طرف آ جائیں گے اور ٹیسٹ جو ہے وہ شروع کر کے طالب علم کو دے دیں گے. اور وہ اس کے بعد تمام سوالات جتنے آپ نے منتخب کیے ہیں اس کے لیے وہ اس کا جواب اختیاری اس میں جو ہے لینے کے بعد، اختیار کرنے کے بعد اس کو نتیجہ بھی اپنا نظر آ جائے گا. جب آخری سوال وہ کر چکا ہوگا تو تبھی یہ بٹن وہ دبا سکے گا نتیجے والا اور یہاں سے اپنا رزلٹ معلوم کر لے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اگر کچھ مشکلات ہوں تو آپ ضرور کمنٹ میں لکھیے گا اور ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی مشکل کو ہم حل کر کے دوبارہ ویڈیو اس کے لیے اپلوڈ کر دیں. بہت شکریہ.